وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب آپ کا۔ اسد عمر صاحب، جتنی تحریک انصاف پر اعتماد تھی حفیظ شیخ صاحب جیت جائیں گے، اس سے زیادہ پر اعتماد اپوزیشن تھی کہ یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے۔ پھر آپ کو بھی پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل کردار کی باتیں بلاول بھٹو نے بھی کی اور یوسف رضا گیلانی نے بھی کی کہ اسٹیبلشمنٹ لگ رہا ہے کہ نیوٹرل ہے، غیر جانبدار ہے۔ اب جو اعتماد کا ووٹ لینے کا پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے، پرسوں وہ لیں گے ہفتے والے دن اعتماد کا ووٹ، کیا یہ اپنے اوپر سے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہے یا شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں کہ دیکھا جائے کہ جن لوگوں نے یہاں پر دھوکہ دیا ہے عدم اعتماد کی تحریک میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اتنی انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں، الیکشن سے پہلے جو ہے وہ عموماً جو ہیں وہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ پر اعتماد ہوتی ہی ہیں، ان میں سے ایک نہ ایک جو ہے اس کا اندازہ غلط ثابت ہوتا ہے، تو یہ تو ہوتا ہے انتخابات کے اندر۔ لیکن اس انتخاب کے اندر صرف ایک الیکشن نہیں تھا، اس کے اندر پورے پاکستان کے صوبوں سے بھی اور وفاق سے بھی سینٹ کی سیٹس کے اوپر انتخاب ہو رہا تھا، اور اس ساری جو دھول اڑی اور اس گرد کے بعد پتہ یہ چلا کہ اگر یہ اوپن بیلٹ ہوتا، یعنی شفاف انتخاب جس طریقے سے تحریک انصاف نے مطالبہ کیا تھا، تو اتنی ہی سیٹس ملتی تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کو جتنی کل ملی۔ پہلی بات تو یہ میں ذرا واضح کرنا چاہتا تھا۔ دوسری، بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حفیظ شیخ صاحب کی جو سیٹ تھی وہ اہم سیٹ تھی، تحریک انصاف نے پوری محنت کی اس سیٹ کو جیتنے کے لیے اور اس کے اندر کامیابی نہیں حاصل ہوئی، تو اس حد تک یہ پولیٹیکل سیٹ بیک ضرور ہے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کا تعلق ہے، جی ہم تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ 2018 سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی طور پر نیوٹرل ہے۔ ظاہر ہے ایک فوج کا کام ہوتا ہے، حکومت کا ایک ادارہ ہے اور کے ساتھ وہ مل کے کام کرتے ہیں جو قومی نظم و ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن جہاں تک سیاسی طور پہ ہے وہ بالکل۔ لیکن اسد عمر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں طرف بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اپوزیشن کو بھی رام کر لیا گیا ہے، دوسری طرف ہو سکتا ہے اب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہ ہو، ادھر سے آپ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو، بیک آف دی چینل لگتا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی نیوٹرل کرنے کی کوشش کی گئی ہے سچویشن کو؟ اچھا نہیں، پہلی بات تو یہ تو اس بنیاد پہ ہو کہ اگر یہ فیصلہ کہیں اور ہوا ہو عدم اعتماد کا، یہ فیصلہ تو ہم لوگ رات کو بیٹھے بنی گالا میں وزیر اعظم کے ساتھ اور وہیں پہ آن دا اسپاٹ فیصلہ ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی دو رائے تھی، اس کے اوپر بحث بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوا اور سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک فیصلہ ہے۔ تو یہ اس فیصلے کے اس وقت کمرے کے اندر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے علاوہ کوئی بھی اویلیبل نہیں تھا۔ دیکھیں، جو اہم چیز، اب سوال آپ کا جو تھا سب سے اہم حصہ یہ تھا کہ یہ ووٹ کانفیڈنس لینے کیوں جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان جو ہے نا وہ سیاست انہوں نے کی نہیں تھی کبھی وزیر اعظم بننے کے لیے۔ عمران خان کی سیاست ایک نظریے کے اوپر بیسڈ ہے، ایک بنیاد اس کا ایک نظریہ ہے، ایک پاکستان کا ان کا ویژن ہے، جیسے ایک خواب ہے جو قائد اعظم کا پاکستان کا خواب ہے، علامہ اقبال کا خواب ہے، جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے صرف قانونی جواز ضروری نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ کنٹینیو کریں۔ ہم بڑی آسانی سے یہ بھی بحث کر سکتے تھے اور اس بحث کے اندر وزن بھی ہوتا کہ عمران خان نے تو کل بھی عددی اکثریت ظاہر کر دی، 174 ووٹ پڑ گیا فوزیہ ارشد کو اور 172 جو ہے اس کے ساتھ میجورٹی ہو جاتی ہے، لیکن ہم کسی بحث مباحثے کے اندر پیچھے عمران خان چھپنا نہیں چاہتے۔ لیکن پھر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اتنی موریلٹی کی اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں پھر اسمبلیاں تحلیل کر دیں، پھر دیکھ لیں، عوام کی عدالت میں آ جائیں، پھر دیکھیں عوام کس کے ساتھ چلتی ہے، پھر اسمبلیاں تحلیل کریں۔ آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، یہ تو سیاسی فیصلہ ہے نا، اس کا تحلیل سے کل کیا عوام نے ووٹ ڈالے تھے؟ اور پھر میں وہی دوبارہ میں دہرا دوں اس لیے کہ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے، کل ووٹ عوام نے نہیں ڈالا، کل ووٹ منتخب نمائندوں نے ڈالا ہے۔ ان منتخب نمائندوں نے کیا ووٹ ڈالا ہے؟ جتنا تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کا حصہ بننا چاہیے تھا، جتنی سیٹس آنی چاہیے تھی کہ انتخاب میں ہمارے حصے میں اتنی ہی سیٹس آئی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کل کے الیکشن دھوکہ دیا کس نے؟ پارٹی کے اپنے لوگوں نے دیا یا اتحادی دھوکہ دے گئے؟ مجھ سے کسی نے پوچھ کے دھوکہ نہیں دیا، تو مجھے نہیں پتا کس نے دھوکہ دیا ہے۔ نہیں، کچھ شکوک و شبہات تو ہوتے ہیں نا جناب۔
اچھا شکوک و شبہات اگر مجھے ہوں گے بھی تو میں مجھ سے بڑا سیاسی نابالغ کوئی نہیں ہوگا کہ میں ٹی وی میں بیٹھ کے وہ شکوک و شبہات بنانا شروع کر دوں. ہوتی ہے تو بعد میں سامنے تو آتی ہیں چیزیں کہ اتحادیوں کا اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو دو پارٹیوں کے ساتھ جن کے ساتھ میرا براہ راست ذمہ داری میری لگی ہوئی تھی, وہ پہلے سے بھی میری ذمہ داری ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ رابطہ رکھنا اور ان کے ایشوز کے ساتھ ڈیل کرنا, وہ ایم کیو ایم ہے اور جی ڈی اے ہے جو سندھ کی دونوں اتحادی پارٹیز ہیں ہمارے ساتھ ہیں, اور مجھے پورا مکمل کانفیڈنس ہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے ظاہراً بھی اور حقیقتاً بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے. ہم اگر آپ دیکھ لیں ہمارا ووٹ اس وقت سندھ کی اسمبلی کے اندر ہمارے الیکٹ ہوئے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے نمائندے, وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر یہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے والے ہمیں ووٹ نہ ڈالتے. اچھا اس کا مطلب ہے اپنے ہی دھوکہ دے گئے. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ضروری نہیں کہ جو عدم اعتماد کیا ہے جن لوگوں نے ووٹ جن کے ضائع ہوئے ہیں ان کے گلے شکوے عمران سے ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے عمران خان سے ہوں, پرائم منسٹر سے ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شخصی اختلاف ہو, حفیظ شیخ کے ساتھ اختلاف ہو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ فوزیہ ارشد بھی تو وہیں سے جیتی ہے نا, تمام ارکان نے ان کو تو ووٹ دی ہے, پھر اس کو ہم شخصی اختلاف کہہ سکتے ہیں. ابھی تک تو میں آپ کو صحیح بتاؤں لوگ تو اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں کہ آخر اسد عمر جو اتنے کیپبل تھے کہ وہ وزیر خزانہ جب تھے, آخر ان کو ہٹا کر حفیظ شیخ کو لگایا ہی کیوں گیا؟ کیا میرٹ تھا حفیظ شیخ کا؟ کتنے پرانے پارٹی ورکر تھے باہر سے آئے اور ان کو آپ نے آ کے جو ہے نا وہ وزیر خزانہ لگا دیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصی اختلاف ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو حفیظ شیخ کی جو پارٹی کے اندر لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ٹکٹ دینے پر بہت اختلاف تھا. پہلی بات تو آپ کا جو پہلا حصہ تھا اپنے تجزیے کا اس سے تو میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ فوزیہ ارشد کو کل 176 ووٹ پڑے جس میں سے 2 ووٹ مسترد ہو گئے تھے, اور وہ بھی ہمیں پتا ہے, وہ تو بتا دیا تھا ایٹ لیسٹ ایک نے شہریار آفریدی کا, آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی, تو 176 ووٹ پڑا ہے کل فوزیہ ارشد کو. تو عمران خان سے اگر لوگ ناراض ہوتے اور اگر بغاوت کر رہے ہوتے تو وہ 176 ووٹ نہ پڑتا. آپ جو کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر تنقید ہوئی تھی سیٹ دینے کے اوپر, میرے خیال میں جن سیٹس کے اوپر تنقید ہوئی تھی اس میں سے جن سیٹس پہ سب سے کم تنقید ہوئی تھی وہ حفیظ شیخ کی سیٹ تھی. کوئی خاص اس کے اوپر اختلاف نہیں تھا. کچھ ہماری اور سیٹس تھیں صوبوں کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی ہمارے, سو کوئی ایسا بڑا نہیں تھا کہ لوگوں نے کہا حفیظ شیخ کو کیوں دے دیا ہے. لیکن ایک اور بات چیز دیکھیں نا اسد عمر صاحب, حفیظ شیخ صاحب کی وہ ایفیلیشن تو نہیں ہے. جب وزارت ملتی ہے پاکستان آتے ہیں, جب وزارت ان کے پاس نہیں ہوتی یا حکومت اپنی ٹرم پوری کر جاتی ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. ایک جو لوگوں کے ساتھ ایک ڈیپ کنیکشن ہونا چاہیے, لوگوں کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید انہیں تو اپنے پورے ممبران جو ان کے نام بھی نہ پتہ ہوں, اتنا ان کی ایفیلیشن نہیں ہے میں اپنے ممبران کے ساتھ. تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کی ایفیلیشن کتنی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, آپ کتنا میل ملاپ رکھتے ہیں, کتنا ملتے ہیں, کیسے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے. آپ مان لیں کے اوپر جو ہے بہت سارے اپنے تجزیے کے اندر سوالات پوچھ سکتے ہیں, آپ کا حق بنتا ہے اس سے, لیکن میں آپ سے بول رہا ہوں کہ جو بالکل سامنے جو نظر آ رہی ہے سامنے وجہ وہ تو ٹی وی پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا. پیسہ لگ رہا ہے, ووٹ لگ رہا ہے جس سیٹ کے اوپر. اور یہ میں آپ کو بتا دوں شازیہ, یہ کل دوپہر کو میں نے بات کی تھی, جو شام کو ہمارے اسلام آباد ایم این اے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی دوپہر کو آپ یہ کہہ رہے ہو, میں نے دوپہر کو یہ کہا تھا کہ فوزیہ ارشد کی سیٹ تو بالکل سیف ہے, حفیظ شیخ والی سیٹ کے اوپر مقابلہ ہے, انشاءاللہ وہ بھی جیت جائیں گے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیوں کہہ رہے ہیں, میں نے کہا بڑی سادہ سی وجہ ہے, نظر آ رہا ہے کہ حفیظ شیخ والی سیٹ کے اوپر یعنی یوسف رضا گیلانی کے لیے پیسہ لگایا جا رہا ہے اور فوزیہ ارشد کی سیٹ پہ پیسہ نہیں لگ رہا ہے. وہ ہمیں پتہ چل رہا تھا, خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں, ہمیں کوئی خبر ایسی نہیں آ رہی تھی کہ فوزیہ ارشد کو ہرانے کے لیے جو بھی ان کی خاتون کا نام تھا مسلم لیگ کی سینٹ کی جو کینڈیڈیٹ تھی ان کے لیے پیسہ لگایا جا رہا ہو. اچھا اس کا مطلب ہے اگر پیسہ لگا, آپ لوگوں کو اتنا یقین ہے, پھر 2018 کی طرح جن 20 لوگوں کا آپ نے پتہ لگایا ان کو پھر آپ لوگوں نے پارٹی سے نکالا, پھر تو یہ 6-7 لوگ ہیں, ان کا تو پتہ لگانا مشکل نہیں ہے. لگا لیں گے جی انشاءاللہ تعالی. جب پتہ چلا تو وہ آپ کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان نے کیا ایکشن لینا. سرداری صاحب نے کل ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کے کچھ لوگ ان کے پاس بھیجے, وہ سٹرنگ آپریشن کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ثبوت اکٹھے کیے جائیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے, یا بتایا جائے اگر آپ کل کو ہار جاتے ہیں تو سارا مدعا ان کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ ثبوت حاصل کر لیں اور ان پر ڈال دیں کہ یہ دیکھیں جی پیسے کی آفر کر رہے ہیں یہ.
تو یہ جو زرداری صاحب نے بات کی ہے، ایک نیشنل ٹی وی پر زرداری صاحب نے آ کے یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے ثبوت اکٹھا کرنا چاہتے تھے ان کے خلاف. زرداری صاحب تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سٹنگ آپریشن تھا یا نہیں تھا. وہ علی حیدر گیلانی تھے یا نہیں تھے، یہ بھی بات ختم ہو گئی. علی حیدر گیلانی نے خود سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے اقرار جرم کر دیا. وہ تو سارے قوم کے سامنے خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے بتایا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ووٹ مانگتے ہوئے تو ہم نے لوگوں کو سنا ہے. یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ووٹ مانگتے ہوئے آپ یہ بتا رہے ہو کہ دوسرے کا ووٹ کیسے خراب کرنا ہے؟ اس کے بعد جو بچی کچھ ہی جو تھی وہ دوسری، اس کے بعد جب آڈیو ٹیپ آئی ناصر حسین شاہ کی، وہ قصہ ہی مک گیا. اس کے اندر 5 اور 10 سے اوپر، یعنی 5 کروڑ اور 10 کروڑ سے بھی زیادہ بولی لگ سکتی ہے. ساری قوم کے سامنے آ گیا. اب اس میں کیا شک و شبہ کی گنجائش کیا رہ گئی؟ تو اچھا، چیلنج کرنے کا فیصلہ کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک لا حاصل مشق ہوگی